حسین السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ناظرین کرام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد طاہر قادری، اور آپ دیکھ رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات سلام یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ناظرین کرام، آج 9ویں شب ہے محرم الحرام کی، اور جب اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی وہ عظیم قربانیاں جو کربلا معلیٰ کی سرزمین پر دی گئیں، جب اس کا ذکر سنتے ہیں، جب ان کا راہ عظیمت پر سفر ہمارے سامنے آتا ہے، جب ان کی قربانیاں دیکھتے ہیں، کیا چھوٹا کیا بڑا، اور اس گھرانے میں تو کوئی چھوٹا ہے ہی نہیں، وہاں تو سب بڑے ہیں، وہاں تو سب بڑے ہیں. اللہ اکبر. اس کا ثبوت دے دیا اصغر کی جنگ نے، شیروں کا شیر ہوتا ہے بچہ حسین کا. اللہ اکبر. آج ہم نے اسی سلسلے میں یہ بزم سجائی ہے کہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے سارے گھرانے کی جو عظیم قربانیاں ہیں، جس کی مثال قیامت تک کوئی پیش نہیں کر سکتا. وہ کہتے ہیں نا کہ شاید کوئی کھڑا ہو کر یہ بات نامراد یہ کر دیتا کہ بھائی قربانیوں کی بات تو کی مگر قربانیاں نہیں دیں، مگر جیسی قربانیاں اس گھرانے نے دی اور نانا کے ان عظیم نواسوں نے دی، جنتی نوجوانوں کے ان سرداروں نے دی، ایسی قربانیاں تو کوئی دے ہی نہیں سکتا. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں نا کہ سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، دین محمدی کے گلشن لٹا دیے ہیں. اور ایک بڑا ہی خوبصورت شعر جب اس کو پڑھتے ہیں تو پھر ہمارا یقین اور مضبوط ہو جاتا ہے. آج بھی ہم نے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھرانے کی ذکر کی محفل کو سجایا ہے، اور آغاز حمد باری تعالیٰ سے ہوگا، کیونکہ جو اہل سنت کا مزاج ہے اور انداز ہے، وہ ذکر اہل بیت چند دن نہیں کرتے، بلکہ زندگی کا ایک ایک لمحہ ہم اہل بیت اطہار کی ان قربانیوں کو، ہم اپنے آپ کو ان قربانیوں کا مقروض سمجھتے ہیں. یعنی ایسی قربانیاں کہ اگر یہ ذکر ہماری زندگی سے نکل جائے تو پھر بچتا کچھ نہیں ہے. یہ کہتے ہیں نا کہ اگر ایسا ہو نہیں سکتا کہ اہل بیت کی محبت کے بغیر ہم ایک سانس بھی لے لیں، یعنی ہمیں تو سانس ہی نہیں آتی کہ اگر بندہ یہ گمان بھی کرے کہ بھائی ان ہستیوں سے محبت نہیں ہے، تو الحمدللہ ہمارا سانس جو اندر جا رہا ہے یہ بھی اہل بیت اطہار کی محبت میں، اور جو باہر آ رہا ہے یہ بھی اہل بیت اطہار کی محبت میں آ رہا ہے. اور کیا خوبصورت شعر ہے کہ شہید مرتے نہیں، شہید مرتے نہیں، اور حسین جیسے شہید. ہم اس یقین کو حق آگہی سمجھتے ہیں. ہماری پلکوں پر آنسو نہیں چراغاں ہیں، غم حسین کو ہم روشنی سمجھتے ہیں. اور خدا کی قسم بات کو میں یہاں مکمل کروں گا کہ یہ فیصلہ خدا ہے، یہ فیصلہ خدا ہے. حسین جیت گئے، یزید ہار گیا ہے، حسین جیت گئے. یزید ہار گیا ہے، حسین جیت گئے. بھئی یزید نام کوئی بچوں کا نہیں رکھتا، یزید نام کوئی بچوں کا نہیں رکھتا، حسین نام رکھا ہے، حسین جیت گئے. ذلیل ہو کے مریں گے یہ خارجی کتے، یہ نعرہ ان کی سزا ہے. حسین جیت گئے، حسین جیت گئے، حسین جیت گئے. یزیدیوں سے جو ڈرتے ہیں ہم وہ لوگ نہیں، یزیدیوں سے جو ڈرتے ہیں ہم وہ لوگ نہیں، حسینی بن کے کہا ہے حسین جیت گئے، حسینی بن کے کہا ہے حسین جیت گئے. اور مجھے کہنے دیجئے کہ معاویہ و علی دونوں حق پہ ہیں، سن لو، معاویہ و علی دونوں حق پہ ہیں، سن لو. یزید سچ میں برا ہے، حسین جیت گئے. یزید سچ میں برا ہے، حسین جیت گئے. اب یہ شعر میں نے پڑھا ہے تو اس میں یہ بات ذہن میں رہے
کہ دونوں صحابی ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا کائنات شیر خدا حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، اور حق علی کے ساتھ ہے. صحابیت کے اعتبار سے دونوں حق ہیں، اور اس معاملے میں اگر مشاجرت کی بات کی جائے تو حق علی کے ساتھ ہے. یہ بات بھی واضح ہو جائے تاکہ سیاق و سواق سے ہٹ کر کوئی ہماری بات کو پیش نہ کرے. اور شکست اصل میں ظالم یزیدیوں کو ہوئی. جہاں میں شور مچا ہے حسین جیت گئے. یزیدیوں سے نکلتے ہی حضرت حر نے یہ راز جان لیا ہے، حسین جیت گئے. سبحان اللہ. اور مقابلے پہ ہزاروں یزیدی گنڈوں کے حسینی ایک بڑا ہے، حسین جیت گئے. اور مقطع میں شاعر نے کہا کہ اٹھا کے سر کو اجاگر حسینی بن کے جیو، اسی میں اپنی بقا ہے. حسین جیت گئے. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آسمان نعت کے چمکتے دمکتے ستارے یہاں پر تشریف فرما ہے. اہل بیت اطہار کے یہ مداحان اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین یہاں پر موجود ہیں. اور اہل بیت اطہار کے جو مداحان ہیں نا، ان کے بارے میں تو مولانا حسن رضا خان نے کہا نا کہ باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خان اہل بیت، تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت. تو میں ان پیارے ثناخواں کو، تمام احباب کو دل سے محبت سے سلام پیش کرتا ہوں. الحاج عمران شیخ قادری اتاری صاحب یہاں تشریف فرما ہے، سینئر ترین ثناخواں ہیں اور یقیناً ہم سب کا مان ہے. اور آپ کے ساتھ حافظ محمد احسن قادری میرے بھائی تشریف فرما ہے، اور میرے دل کی جانب ہم سب کے فیوریٹ ثناخواں، بہت ہی زندگی سے پڑھنے والے الحاج محمد ساجد قادری یہاں تشریف فرما ہے. اور ہمارے یو کے سے تشریف لائے ہوئے ایک بہت پیارے ثناخواں محمد ساجد نوری صاحب یہاں تشریف فرما ہے کہ آج کی اس مبارک محفل میں ان کا آنا مبارک ہو اور ذکر مبارک کرنا نصیب ہو. تو میں گزارش کروں گا حافظ احسن قادری سے کہ حمد سے آغاز کیجیے. جزاک اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا. بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. سمت نبی بو جہل گیا آقا سے کہنے لگا گر ہو نبی بتلا ذرا میری مٹھی میں ہے کیا. سم سے نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے کہا گر ہو نبی بتلا ذرا میری مٹھی میں ہے کیا. آقا کا فرمان ہوا اور فضل سبحان ہوا. مٹھی سے کنکر بولا لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چپ کے پڑھتی تھی. اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چپ کے پڑھتی تھی. بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا دلی
عمر کا پھول اٹھا لا الہ الا اللہ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے ظلم ہوئے کتنے ان پر سینے پہ رکھا پتھر پھر بھی زباں پر جاری رہا لا الہ الا اللہ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت کلام حافظ احسن قادری نے پیش کیا اور ماشاءاللہ یہ وہ کلام ہے کہ جو بچے بچے کی زبان پر ہے چاہے وہ دنیا میں کہیں بھی رہتا ہو جو اردو بولتا سمجھتا ہے الحمدللہ وہ اس کلام سے واقف ہے اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا ذکر بھی الحمدللہ اسے کرنا نصیب ہوتا ہے یا سننا نصیب ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ذکر کی خاص برکات عطا فرمائے برکات کثیرہ عطا فرمائے. میں گزارش کروں گا یو کے سے تشریف لائے ہوئے ثنا خاں محمد ساجد نوری سے کہ وہ ہدیہ عقیدت پیش کریں بلکہ میں چاہوں گا کہ ظاہر بات ہے کہ وہاں یو کے یورپ میں خاص طور پر انگریزی زبان میں بھی لوگ کلام پڑھتے ہیں اور بالخصوص قصیدہ بردہ شریف اور یہ تو ایسا ہے کہ پوری دنیا میں کلام سنا پڑھا جاتا ہے یہ اس کی ایک فضیلت ہے مگر اصل فضیلت یہ ہے کہ قصیدہ بردہ شریف مقبول بارگاہ کلام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا مقبول کلام ہے. تو میں چاہوں گا اگر وہ بھی آپ انگریزی میں سنا سکیں تو کیا ہی بات ہے. اور خاص طور پر ہماری آئی ڈی ایس کے حوالے سے ساجد بھائی بتا رہے تھے ہمارے الحاج ساجد قادری صاحب کہ آپ کچھ جملے کہنا چاہتے ہیں تو میں چاہوں گا ضرور آپ اس کا بھی اظہار فرمائیں. السلام علیکم. MashaAllah, first of all, I would like to congratulate you and the full team of IDS Islamic Digital Studio on providing such a great platform for the Ahl Sunnah wal Jama'ah, especially for the work of Maslak A'la Hazrat. May Allah subhanahu wa ta'ala grant you every success. Indeed, your show has been seen all around the world, especially in the UK, Europe, America and Pakistan. And mashallah, you have such a big following within the UK. Even in Ramadan, when you had your Ramadan transmissions, mashallah, lots of youngsters, especially from the UK, watch this show and praise you a lot. May Allah subhanahu wa ta'ala grant you all the success, not in this world, but in the hereafter as well, inshallah. By Al-Hajj Muhammad Sajid Qadri, he requested if I can pray a few stanzas of the very famous Qasidatul Burda Sharif with a few stanzas of English as well. So let us start by sending salutations upon the best of creation, none other than Sayyidina Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Mil ke saath padhiye. Sallallahu alayka ya Rasulallah wa sallam alayka ya Habib Allah. Mawlaya salli wa sallim دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل
blessings upon your beloved, the best and perfect creation that you have created. Mawlaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. huwa al-habibul ladhi turja shafa'atuhu likulli hawlin min al-ahwali muqtahimi. Mawlaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Mawlaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Look at the heavens and the earth, the shining sun and the moon. When Allah made all of them, He made them all just for you. There is no one like you. There is no one who's the same, so merciful. Mustafa, so high is your name. All the prophets and messengers are in need of you. They all take seat from your ocean and desire to serve you. وَكُلُّهُمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ غَرْفًا مِنَ الْبَحْرِ أَوْ رَشْفًا مِنَ الدِّيَامِ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. The Lord has sworn by the beauty of the curls in your hair and by the place of your birth and by the cloak that you wear. The Lord has sworn by the beauty of the Noor on your face, so beautiful. Mustafa, bless your servants with one gaze. Muhammadur Sayyidul Kawnaini wa Thaqalaini wal Fariqaini min Arbi wa min Ajami. Mawlaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. So beautiful were your moments with Siddiq in a cave. He stood by you all his life and sleeps by you in the grave. Look at Abu Bakr, Umar, Uthman and Mawla Ali. We love them for they have spent their lives in your company. Thumma rida an Abi Bakr wa Umar wa
عن علي وعن عثمان ذي الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہت شکریہ. میں گزارش کروں گا الحاج عمران شیخ قادری صاحب سے کہ ہدیہ عقیدت پیش فرمائیں. بڑھے جو کر کے وہ اللہ صوبے شہ انعام سلام صدائیں آتی تھی ہر سمت سے سلام سلام بڑھے جو کر کے وہ بڑا ہجوم تھا طیبہ کی منزل پر جدھر پہنچتے تھے کرتا تھا وہ مقام سلام بڑھے جو اور زمین منزل مقصود نے قدم چومے زمین منزل مقصود نے قدم چومے اور فلک نے دور سے جھک کر کہا امام سلام
شاہ کہتے ہیں، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین بنا است حسین، سرداد ناداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین، ہے شاہ وہ جنہیں سب شاہ شاہ کہتے ہیں، اور امام وہ جنہیں کرتے ہیں سب امام سلام، بڑھے جو انہیں سلام منور یہ چاہتا ہے جی کہ تمام عمر لکھوں ورنہ ہو تمام سلام، بڑھے جو کر کے وہ سوئے شہ انام سلام، صدائیں آتی تھی ہر سمت سے، سلام سلام، بڑھے جو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے عمران بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں، سوز و گداز میں، عشق میں، محبت میں، اخلاص میں اضافہ عطا فرمائے. پورا ایک منظر آپ نے نگاہوں کے سامنے کر دیا یہ کلام پڑھ کے. کیا ماحول ہوگا، کیا کیفیات ہوں گی، اور کیا امام علیہ مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا ایک اظہار ہوگا. ہیں سبحان اللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ تعالیٰ شاعر کو بھی اس کی بہترین جزا عطا فرمائے. الحاج محمد ساجد قاضی صاحب تشریف فرمائے. میں چاہوں گا حضرت آپ بھی پیارا سا کلام سنا دیں. تمہارے سجدے کو کعبہ سلام کہتا ہے، جمال گنبد خضرا سلام کہتا ہے، چمن کا گل غلچہ سلام کہتا ہے، چمن کا گل غلچہ سلام کہتا ہے، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، چراغ مسجدوں میں بڑھ سلام کہتے ہیں، نبی رسول پیغمبر سلام کہتے ہیں، علی و فاطمہ شبر سلام کہتے ہیں، تمہیں نانا بھی تمہارا سلام کہتا ہے، تمہیں نانا بھی تمہارا سلام کہتا ہے، چراغ مسجدوں میں بڑھ سلام کہتے ہیں، نبی رسول پیغمبر سلام کہتے ہیں، علی و فاطمہ شبر سلام کہتے ہیں، تمہیں خدا بھی تمہارا سلام کہتا ہے،
تمہیں خدا بھی تمہارا سلام کہتا ہے حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے خدا کی راہ میں سر کو کٹا دیا تم نے نبی کے دین پہ گھر کو لٹا دیا تم نے نشان کفر کو یکسر مٹا دیا تم نے تمہیں خدا بھی تمہارا سلام کہتا ہے تمہیں خدا بھی تمہارا سلام کہتا ہے حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے تمہیں فلک کے ستارے سلام کہتے ہیں تمہیں قرآن کے پارے سلام کہتے ہیں تمہیں حرم کے مینارے سلام کہتے ہیں امام تم کو مدینہ سلام کہتا ہے امام تم کو مدینہ سلام کہتا ہے حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے ثنا تمہاری وظیفہ ہے میرا آبائی تمہاری مدد و شیوہ ہے میرا مولائی بس ایک نظر وہ جو مجھ پر جو میری بن آئے مولا حسین مولا مولا حسین بس ایک نظر وہ جو مجھ پر تو میری بن آئے تمہارا سید شہدا سلام کہتا ہے تمہارا سید شہدا سلام کہتا ہے حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے حسین تم کو زمانہ سلام کہتا کیا کہنے ہیں ساجد بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ سلام کا نذرانہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے جو آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی محبت میں اور آل پر آپ نے اور بالخصوص امام علی مقام پر جو سلام کا نذرانہ پیش کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے ہمیں بھی دنیا و آخرت میں سلامتی عطا فرمائے دونوں جہاں میں سلامتی عطا فرمائے آخر میں آئیے منقبت ایک مل کے پڑھتے ہیں بہت ہی خوبصورت کلام ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے امن کا مگر ماغوی امن کا مگر ماغوی جو شاہ کا ہے شاغوی ایسا بادشاہ حسین ہے ہاں ایسا بادشاہ حسین ہے ہاں میرا بادشاہ حسین ہے یہ بات کس قدر ہنسی یہ بات کس قدر ہنسی جو کہہ گئے معین الدین دین کی پناہ حسین ہے ہاں دین کی پناہ حسین ہے ہاں میرا بادشاہ حسین ہے ہاں ایسا بادشاہ حسین ہے کسی کی کیا مجال ہے کرے جو کوئی ہم سری کسی کی کیا مجال ہے
حسین ہر لحاظ سے جہاں میں بے مثال ہے، حسن بھی ہر لحاظ سے جہاں میں بے مثال ہے، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا حسن، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، ہاں نہ کوئی دوسرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، سارے بولو میرا بادشاہ حسین ہے۔ فہم نہیں یہ جیت ہے، فہم نہیں یہ بات کوئی کم نہیں، یزید مر گیا حسین ہے، یزید مر گیا حسین ہے، حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، شہید کربلا کا نام جس کو ناگوار ہے، وہ بد نظر ہے، وہ بد نظر ہے، اسی میں وہ شمار ہے، ارے دشمن ازل، ارے منکر ازل، اب تمہر ذرا قبر میں چل، پتا چلے گا کیا حسین ہے، ہاں پتا چلے گا کیا حسین ہے، ہاں ایسا بادشاہ حسین ہے۔ قضا کے بعد پھر مجھے نئی حیات مل گئی، عذاب سے عتاب سے مجھے نجات مل گئی، قضا کے بعد عذاب سے عتاب سے مجھے نجات مل گئی، سوال جب کیا گیا، سوال جب کیا گیا ہے کون تیرا پیشوا، تو میں نے کہہ دیا حسین ہے، ہاں کہہ دیا حسین ہے، ہاں ایسا بادشاہ حسین ہے، اور ہدایت حسین پہ عمل کرو اے مومنو، رہو گے تم بہشت میں، یقین رکھو اے مومنو، یقین رکھو اے مومنو، قبول ہوگی ہر دعا، قبول ہوگی ہر دعا، قبول ہوگی ہر دعا، کسی سے کیوں ڈرے بھلا، ہمارا واسطہ حسین ہے، ہمارا واسطہ حسین ہے، حسین کو حسین مان لو، امین بن امین مان
لو مان لو حسین کو حسین مان لو امین بالنبین مان لو کہہ گئے معین الدین یہ کہہ گئے معین الدین حسین کو دین مان لو حسین کو دین مان لو داست حسین بادشاہ حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سردار نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین لا الہ است حسین حسین ہے یہ بات کس قدر غسی یہ بات کس قدر غسی جو کہہ گئے معین الدین دین کی بنا حسین ہے آقا حسین ہے بولو میرا بادشاہ 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 حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے مفتیان دار سے کہتی ہے کربلا کہ بدعت اسی کا ذکر جو جینا سکھا گیا مفتیان دہر سے کہتی ہے کربلا بدعت اسی کا ذکر جو جینا سکھا گیا ارے تم سے تو ایک بابری مسجد نہ بن سکی میرا حسین ساری شریعت بچا گیا ایسا بادشاہ حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے ایسا بادشاہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ذکر انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا یہ ذکر ہوتا رہے گا ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ ہمارے بعد ہماری نسلیں کریں گی اور اللہ سے دعا ہے کہ قیامت تک ہماری نسلوں میں ایسا کوئی نہ ہو کہ جو حضور کے وفادار صحابہ اور حضور کے اہل بیت اطہار کے گیت گانے والا نہ ہو سارے کے سارے اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے ہوں ان کے گیت گانے والے ہوں ان کی شانیں بیان کرنے والے ہوں اور اسی طرح اپنی زندگیوں میں روشنی اور اجالے کا سبب بنانے والے ہوں ناظرین کرام میں دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے ثناخواں بھائیوں کا ناظرین کرام بہت ہی کیفیت کے ساتھ سب نے حاضریاں پیش کی ہیں اب ہم بیان کی طرف بڑھیں گے اور آج کا موضوع ہے واقعہ کربلا اور حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو بیٹے ہیں خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا محمد شفیع اوکاڑوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور ہم نے تو بچپن سے
جب سے شعور کی دنیا میں ہم داخل ہوئے ہیں تب سے ہم نے واقعہ کربلا مولانا شفیع کاروی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سنا ہے. تو آج ان کے شہزادے، ان کے صاحبزادے حضرت ڈاکٹر کوکم نورانی کاروی صاحب سے ہم واقعہ کربلا سنیں گے. تو آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے کیونکہ اب ہم بڑھ رہے ہیں بیان کی طرف. تو آئیے سنتے ہیں بیان. السلام یا حسین، 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 السلام یا حسین. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. واقعہ کربلا اسلامی تاریخ کا ایک بہت ہی اہم واقعہ ہے. اس کو سمجھنے کے لیے دین کی سمجھ بہت ضروری ہے. یہ محض تاریخ نہیں ہے بلکہ ایمانیات کے حوالے سے بھی اہم ہے. اسلام میں جو تعلیمات ہیں وہ یہ کہ اگر کوئی ظالم شخص، فاسق، جابر، ظلم کرنے والا، فسق، نافرمانی کرنے والا، جبر یا سختی کے ساتھ، ظلم کے ساتھ، ناانصافی کے ساتھ حکومت کرنے والا شخص اگر امیر بن جائے، حاکم بن جائے، تو وہ عادل قرار نہیں پائے گا. اس پر خروج کرنا یعنی اس کے خلاف نکلنا کب جائز ہوتا ہے؟ اگر اس کا فسق یعنی وہ جو نافرمانی کر رہا ہے کتاب و سنت کی، وہ ذاتی اور انفرادی ہو، یعنی اس کی ذات تک محدود ہو، جیسا کہ کچھ امراء، حکام، عیاش ہوتے ہیں مگر رعایا کے حقوق اور معاملات میں عدل و انصاف کرتے ہیں، تو ان پر خروج جائز نہیں. خروج کا مطلب ان کے خلاف آواز بلند کرنا، نکلنا. کیونکہ عمارت کے مقصد کی تکمیل ہو رہی ہوتی ہے، لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف ہو رہا ہوتا ہے، لیکن وہ گناہگار ہوتے ہیں. ان کی اصلاح کے لیے ان کو مشورہ دینا، ان کی رہنمائی کرنا ضروری ہوتا ہے. میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات میں واضح ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ اس کا ظلم، اس کا فسق، اس کی بدکاری اس کی ذات تک محدود نہ رہے بلکہ اس کا اثر امور حکومت پر، رعایا پر، معاملات پر بھی ہوتا ہے، اور مسلمان اس کو ہٹانے کی طاقت رکھتے ہیں، تو پھر اس کے خلاف نکلنا ضروری ہو جاتا ہے، ورنہ سب گناہگار ہوتے ہیں. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فخر کونین، مسلمانوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک، ہم سب کے دلوں کا چین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، شہزادے ہیں، صحابی ہیں، متقی ہیں، ہر لحاظ سے اپنے عہد میں نمایاں، برگزیدہ اور شان والی شخصیت ہے. انہیں دین کی معلومات ہم سے بہت زیادہ تھی.
ان کے اپنے گھر سے پوری امت کو دین ملا ہے۔ وہ دین کو بہت زیادہ سمجھتے تھے، جانتے تھے۔ انہوں نے جو قدم اٹھایا وہ تقوی کی سربلندی کے لیے، دین کو اس کی اصل پر باقی رکھنے کے لیے اور ملت کو غلطی سے بچانے کے لیے کیا۔ اگر وہ نہ اٹھتے، نہ نکلتے، تو آج دین اپنی اصل پر باقی نہ ہوتا۔ وہ دوسروں سے زیادہ حق رکھتے تھے کہ اس دین کی حفاظت کریں، کیونکہ یہ دین ان کے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امت کو ملا، ان کا دین ہے۔ امام پاک کی شخصیت کو، ان کے موقف کو ہم اسی وقت سمجھ سکیں گے جب ہمیں دین کے اصولوں کی معلومات ہوگی۔ واضح رہے، یہ اقتدار کی جنگ نہیں تھی، یہ کرسی حاصل کرنے کی جنگ نہیں تھی، بلکہ امام کے خطبات موجود ہیں، وہ پڑھیے۔ انہوں نے کربلا میں جتنے خطبے ارشاد فرمائے وہ ان کے موقف کو پوری طرح واضح کرتے ہیں۔ یزید پلید تخت نشین ہو گیا، اہل نہیں تھا مگر تخت نشین ہو گیا، اور اس نے تخت نشین ہو کر وہ سب کچھ بھلا دیا جو دین کے احکام تھے، قرآن و سنت کے احکام تھے۔ اس کے دور میں کیا کچھ ہوا؟ غسیل الملائکہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابی ہے جن کو شہادت کے بعد فرشتوں نے غسل دیا۔ ان کے فرزند فرماتے ہیں یزید نے وہ سیاہ کاریاں یعنی کالے کرتوت کیے کہ ہمیں اندیشہ ہونے لگا کہ آسمان سے کہیں پتھر نہ برسنے لگ جائے۔ مدینہ منورہ پر، مکہ مکرمہ پر کیا کچھ کیا گیا، کیسے احکام جاری کیے گئے، وہ ایک تفصیل ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت طلب کی گئی۔ آپ مدینہ منورہ میں تھے، گورنر جو حاکم تھا وہاں، اس نے بلا کر بیعت طلب کی۔ آپ نے کہا مجھ جیسا شخص اکیلے میں اس طرح بیعت نہیں کرے گا، تم عام اعلان کرو، پھر میں دیکھوں گا مجھے کیا کرنا ہے۔ امام پاک بہت یعنی سمجھنے والے دین کو، آپ نے مدینہ منورہ میں نہیں چاہا کہ فتنہ ہو، خرابی ہو۔ آپ اپنے گھر والوں اور رفقا کے ساتھ مکہ مکرمہ ہجرت کر گئے۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، قرآن میں ہے جو مکہ میں آ گیا وہ امن میں آ گیا۔ وہاں لڑائی کرنا، لڑنا جھگڑنا منع تھا۔ آپ کا مقصد اگر اقتدار ہوتا، آپ مدینہ منورہ میں رہ کر اپنے لیے اعلان کر سکتے تھے، وہاں صحابہ موجود تھے، سب کے سب آپ کا ساتھ دیتے، مگر آپ کا مقصد اقتدار نہیں تھا۔ آپ مکہ مکرمہ آ گئے۔ کوفہ والے اپنے آپ کو شیعان علی کہلاتے تھے، حضرت علی کا گروہ، حضرت علی کے چاہنے والے۔ انہیں جب یہ پتہ چلا کہ فرزند رسول نے یزید کی بیعت نہیں کی اور مکہ آ گئے ہیں، انہوں نے خطوط لکھے، لیٹرز۔ اس زمانے میں اس طرح کا نظام نہیں تھا، بہت دیر لگتی تھی۔ بہت کم مدت میں 150 خطوط امام کے پاس آئے، اور پھر وفود آئے، ڈیلیگیشن، لوگ گروپ بنا کر آپ کے پاس آئے کہ آپ نے یزید کی بیعت نہیں کی، ہم بھی اس کو امام عادل نہیں سمجھتے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، آپ آئیے، ہم جان و مال آپ پر قربان کریں گے، آپ سے بیعت کریں گے، آپ سے وفاداری کریں گے، آپ ہم سب کے قائد بن جائیں، امام بن جائیں۔ امام نے شرعی تقاضوں کو پورا کیا۔ آپ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا
کہ جاؤ بچچ میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھو اور پھر مجھے بتاؤ۔ اگر تم حالات تسلی بخش پاؤ گے اور یہ دیکھو گے کہ ہم واقعی فسق و فجور کے خلاف آواز بلند کر سکتے ہیں، اتنے ساتھی ہیں، تو پھر ہم یہ کام کریں گے۔ حضرت مسلم کوفہ گئے، بہت مختصر مدت میں 18,000 افراد نے ان سے بیعت کر لی۔ جو بھی بیعت کرتا تھا وہ اس وعدے کے ساتھ کہ میں جان مال قربان کروں گا، وفادار رہوں گا، ساتھ دوں گا۔ حضرت مسلم نے دیکھا کہ میرے آنے پر جب اتنی عقیدت و محبت ہے، نواسہ رسول خود تشریف لائیں گے تو لوگ کس قدر ساتھ دیں گے۔ انہوں نے امام پاک کو خط لکھ دیا کہ یہاں حالات تسلی بخش ہے، 18,000 افراد بیعت کر چکے ہیں اور بیعت کرنے والوں کا تانتا بدا ہوا ہے، آپ بھی تشریف لے آئیے، یہاں آپ کو اتنے ساتھی مل جائیں گے کہ آپ اپنا جو مقصد ہے اسے پورا کر سکیں گے۔ امام پاک کو خط ملتا ہے، امام پاک اپنے اہل خانہ کے ساتھ روانہ ہوتے ہیں۔ کوئی میدان جنگ میں جائے تو گھر والوں کو ساتھ لے کر نہیں جاتا، بیوی بہن بچے ساتھ لے کر نہیں جاتا، بلکہ جنگجو افراد کو ساتھ لے کر جاتا ہے۔ امام کا گھر والوں کے ساتھ جانا اس بات کی واضح نشانی کہ آپ کا مقصد جنگ نہیں تھا، آپ لڑنے کے لیے نہیں نکلے تھے، بلکہ شرعی تقاضے پورے ہو رہے تھے، فسق و فجور کے خلاف آپ نے آواز بلند کرنی تھی، غلط حاکم کے خلاف خروج۔ امام پاک شرعی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے نکلے تھے۔ آپ کے ساتھ 82 افراد تھے، آپ کی 2 بیویاں، 2 بہنیں، 1 بیٹی، 3 بیٹے، 4 بھتیجے، 5 بھائی، 3 چچا زاد، 2 بھانجے اور تقریباً 50 کے قریب ساتھی تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام کے ساتھ صحابہ نہیں گئے، امام لڑنے کے لیے نہیں جا رہے تھے، امام نے کسی کو دعوت نہیں دی تھی، دعوت دی ہوتی صحابہ نہ جاتے تو اعتراض ہو سکتا تھا۔ کچھ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے روکا، ہاں بلا شبہ صحابہ نے روکا، مگر کیا کہہ کے؟ یہ نہیں کہ آپ کا اقدام غلط ہے، یہ نہیں، بلکہ کوفہ والے وفا نہیں کریں گے، بھروسے کے لائق نہیں ہیں، اور امام تسلی کر چکے تھے، اپنے چچا زاد بھائی کو بھیج کر پوری طرح تسلی کر چکے تھے۔ امام عالی مقام روانہ ہوئے، ادھر امام روانہ ہوئے، ادھر کوفہ میں موجود کچھ لوگوں نے یزید کو باخبر کیا کہ تو وہاں دمشق میں ملک شام میں آرام سے بیٹھا ہوا ہے، یہاں تیرے خلاف محاذ بن رہا ہے، نواسہ رسول کی طرف سے بیعت ہو رہی ہے، اگر تو نے فوراً کوئی کارروائی نہ کی تو یہ تجھے ختم کر دیں گے، یعنی تیرا اقتدار ختم ہو جائے گا۔ یزید نے ابن زیاد، عبید اللہ ابن زیاد کو، جو بصرہ کا حاکم تھا، اس کو کوفہ کا بھی حاکم بنا کر بھیجا کہ تجھے جو کچھ کرنا پڑے وہ کر، اور نواسہ رسول کے جتنے وہ حامی بن رہے ہیں ان کو ان سے جدا کر۔ اور تاریخ کامل ابن اسیر میں موجود واضح الفاظ، یزید نے آرڈر دیا ابن زیاد کو کہ 2 باتوں میں سے ایک چن لے، یا خود قتل کرنے کو تیار، اپنے آپ اپنے قتل کے لیے تیار ہو جا، یا نواسہ رسول کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو جا۔ معاذ اللہ، یہ واضح الفاظ متعدد کتابوں میں موجود ہیں کہ یزید نے ہی ابن زیاد کو مقرر کیا اور اسے یہ کہا اور اختیار دیا۔ ابن زیاد وہاں آیا، اس نے آ کر جو دیکھا تو اس کو نظر آیا واقعی جو خبریں ہیں وہ درست ہیں۔ اس نے
پہلے کوفہ کے امراء رؤسا کو پکڑا، گرفتار کیا، انہیں دھمکیاں دیں اور کہا کہ اگر تم نے نواسہ رسول کا ساتھ نہ چھوڑا تمہیں قتل کر دیا جائے گا، تمہاری عورتوں کو ہم اپنی کنیزیں بنا لیں گے، تمہارے بچے ہمارے غلام بن جائیں گے، تمہارے اثاثے ہمارے قبضے میں آ جائیں گے۔ یہ لوگ اس کی یہ باتیں سن کر وہ تمام وعدے بھول گئے، وہ قسمیں بھول گئے، وفاداری نبھانے کے سارے وہ عہد و پیمان بھول گئے اور نواسہ رسول کا ساتھ چھوڑ دیا۔ الغرض مختصراً یہ کہ حضرت امام مسلم کو اسی ابن زیاد نے کوفہ میں شہید کر دیا۔ آپ کو میں بہت مختصر سنا رہا ہوں، اتنا وقت نہیں، تفصیل کے لیے دیکھنا ہو میرے والد گرامی کی کتاب شام کربلا ضرور پڑھیے گا، ایک ایک واقعے کی حوالے کے ساتھ اس میں تفصیل موجود ہے۔ جس دن حضرت امام مسلم کو کوفہ میں شہید کیا گیا، اسی دن سیدنا امام حسین فخر کونین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اہل خانہ اور رفقا کے ساتھ کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ قضاء و قدر کے وہ احکام جو نافذ ہو چکے تھے وہ اپنا رنگ دکھانے لگے۔ آپ نے سنا ہوگا، معلوم ہوگا، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ابھی کم سن تھے، شیرخوار۔ اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعلان فرما دیا تھا کہ میرے بعد میرے اس بیٹے کو شہید کر دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا۔ جس زمین میں قتل کیا جائے گا اس کا نام بھی بتایا، وہاں کی مٹی اپنی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دی کہ جس دن یہ مٹی خون ہو جائے سمجھ لینا میرے بیٹے کو شہید کر دیا گیا۔ اس خاص بیوی کو دینے کا کیا مطلب کہ اللہ کی عطا سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ یہ اس وقت ظاہری حیات میں ہوں گی، اور پھر نبی پاک کا یہ اعلان تمام اہل بیت کو معلوم تھا، سب لوگوں نے سنا ہوا تھا۔ کسی نے دعا نہیں کی کہ وہ وقت نہ آئے، کربلا میں جو مصیبت آنی ہے وہ نہ آئے۔ ہم نے یہی دیکھا، سب نے یہی دعا کی کہ جب وہ مرحلہ آئے تو یا اللہ ان کو صبر عطا کرنا، حق پر ثابت قدمی عطا کرنا۔ قرآن میں ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتا ہے ایمان والوں کی مدد کرنا ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ اور پھر اللہ کا یہ وعدہ ہے مومنوں کی مدد، تو لوگ پوچھتے ہیں امام مومنوں کے سردار ان کی مدد کیوں نہ ہوئی؟ تو آئیے قرآن سے ہی پوچھتے ہیں۔ قرآن جواب دیتا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کے دین کی، اللہ کی مخلوق کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور اللہ کی مدد کیسے ظاہر ہوگی؟ کہ مشکل میں، پریشانی میں تمہیں ثابت قدمی عطا ہوگی۔ امام پاک کا کربلا میں ثابت قدم رہنا یہ اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں تھی تو کیا تھا؟ ہمارے گھر میں ایک دو لاشیں پڑی ہوں، ہمارے اوسان کام نہیں کرتے، ذہن معیوف ہو جاتے ہیں، ہم دشمن سے صلح پر مجبور اپنے آپ کو پاتے ہیں۔ لرزا دینے والے، دل ہلا دینے والے مصائب میں امام کا ثابت قدم رہنا بلا شبہ اللہ تعالی کی مدد تھی۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام پاک اتنے بڑی ہستی، ولیوں کے سردار، انہوں نے کوئی کرامت کیوں نہیں دکھائی؟ وہ ہوا کو حکم دیتے، وہ آندھی بن کے یزیدی لشکر کو اڑا کے لے جاتی، وہ پاؤں سے ٹھوکر مارتے تو چشمے ابل پڑتے، وہ بادلوں کو کہتے تو برسنے لگ جاتے۔
بلا شبہ امام چاہتے تو اللہ کی عطا سے یہ سب کچھ بھی ہو جاتا، مگر امام نے بتایا میدان امتحان میں کرامتیں نہیں دکھائی جاتی، کردار دکھایا جاتا ہے۔ آپ نے اللہ کی رضا پر راضی رہ کر جس قربانی کا مظاہرہ کیا، امت 1400 سال سے انہیں سلام کر رہی ہے اور کرتی رہے گی۔ امام نے جو قربانی دی وہ معمولی قربانی نہیں، وہ بے مثال قربانی ہے، اور بلا شبہ وہ اللہ کے پیارے سچے پکے مومنوں کے سردار، ان کی مدد ہوئی امام پاک نے حق کے لیے، اور جو حق کے لیے قربان ہوتا ہے وہ شکست نہیں پاتا، وہ فتح پاتا ہے، اور وہ فتح امام کے حصے میں آئی، یزید پلید کے حصے میں نہیں آئی۔ وہ بیعت چاہتا تھا، اسے نہیں ملی، امام نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا بلکہ اللہ کی راہ میں سر کٹا دیا، اور وہ سر بلندی پائی جسے سب کے سب سلام کرتے ہیں۔ امام ہمارے محسن ہیں، بلا شبہ انہوں نے بہت بڑی قربانی دی۔ یہ 10 خواتین اور 72 افراد کے مقابلے پر 22,000 کا لشکر جمع ہو رہا ہے۔ کون آ رہے ہیں مقابلے پر؟ وہی جنہوں نے خط لکھے تھے، جنہوں نے قسمیں اٹھا کر بیعت کی تھی، وعدے کیے تھے جان مال قربان کرنے کا۔ اب یہی لوگ دولت کے لالچ میں، دنیا کے لالچ میں کس کے مقابلے پر آ رہے ہیں؟ نواسۂ رسول کے مقابلے میں۔ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ یہ دنیا کیا چیز ہے، جو اس پر فدا ہوتے ہیں وہ کیسے بدبخت بن جاتے ہیں، نواسۂ رسول کے قتل پر راضی ہو جاتے ہیں۔ یہ جو لالچ ہے انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، لالچ سے، حرص سے، طمع سے بچو، اس نے پہلوں کو بھی ہلاک کیا۔ یہی قتل و غارت کا سبب، خون ریزی کا سبب بنتی ہے، اور یہی حلال کو حرام اور حرام کو حلال ٹھہرانے والی۔ دنیا کے لالچ میں لوگ آئے، ایک طرف نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ جس آل پر درود بھیج رہے ہیں اسی کو قتل کرنے کے لیے بھی ہتھیار اٹھا کر سامنے آ گئے۔ اے انسان، جب بدبختی آتی ہے تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ تجھے دنیا سے رغبت ہو جائے تو پھر تجھے حلال حرام کی پرواہ نہیں رہتی۔ یہ کتنا بڑا اقدام! نواسۂ رسول کو قتل کرنے آئے، وہ نواسے جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، جو مومنین کے سردار ہیں، بڑی شان والے ہیں، نبی پاک جن کو اپنا خون اپنا پھول فرمائے، کتنی شان والے ہیں، اور جو ان سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت نبوت سے، ان کے لیے کتنی خوشخبریاں حدیث شریف میں بیان ہوئی، اور یہ اہل بیت رسول، ان کی شان قرآن میں بیان ہوئی، اور ان کی محبت اللہ نے ہم پر واجب فرمائی ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے۔ امام علی مقام بار بار سمجھا رہے ہیں تاکہ کل کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں کسی نے سمجھایا نہیں تھا، کسی نے بتایا نہیں تھا۔ امام بار بار ان کو سمجھا رہے ہیں۔ ایک مومن کا ناحق قتل کرنا تمام کو قتل کرنے کے برابر۔ تو سوچو کیا کر رہے ہو، کل اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ مگر ان کے دلوں پر مہریں لگ چکی تھیں، آنکھوں پر پردے چڑھ چکے تھے، انہیں دنیا کی رغبت نے سب کچھ بھلا دیا تھا۔ وہ اس بدبختی پر بھی وہ نازاں تھے، شرمندہ نہیں تھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ امام علی مقام میدان کربلا میں ہے۔ آپ جب وہاں پہنچے 7 محرم کی صبح سے
امام اور ان کے رفقا پر پانی بھی بند کر دیا گیا۔ نہر فرات جو ٹھاٹھے مارتے ہوئی بہہ رہی تھی، اس کا پانی کافروں کو پینے کی اجازت تھی، جانوروں کو پینے کی اجازت تھی، مگر آل رسول کو پینے سے روک دیا گیا۔ ان کو سمجھایا کہ ہم تو بہت کم تعداد میں ہیں، پانی پی کر بھی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ انہوں نے کہا بس دو ہی باتیں ہیں، یا یزید کی بیعت کریں یا پھر آپ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ امام نے ان کے سامنے 3 تجاویز بھی رکھی، جن کو آپ شرطیں کہہ لیجئے، تاکہ یہ لوگ میرے قتل کا وبال اپنے اوپر نہ لیں۔ فرمایا مجھے مکہ واپس چلے جانے دو، وہاں لڑنا منع ہے، میں وہاں رہ لوں گا۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ میرا سلطنت اسلامی میں رہنا تمہارے لیے خطرہ ہے تو مجھے اپنی سلطنت کی حدود سے باہر چلے جانے دو، میں کسی غیر علاقے میں چلا جاؤں گا، وہاں دین کی تبلیغ کر لوں گا، اور نہیں تو مجھے یزید کے پاس لے چلو، پھر میرے اور اس کے درمیان جو طے پائے گا۔ بہت مناسب شرطیں تھیں، مگر وہ ان میں سے بھی کسی کو ماننے پہ راضی نہ ہوئے۔ اس کو اتمام حجت کہتے ہیں۔ امام نے ان کے لیے تمام باتیں رکھ دی کہ یہ کسی طرح قتل و غارت پر نہ آئیں، مگر وہ تو سوچ کے یہی آئے تھے، ان کو تو حکم ہی یہی تھا یزید پلید کی طرف سے کہ امام بیعت کریں ورنہ ان کے لیے کوئی بھی راستہ نہ چھوڑو۔ اب امام کے رفقا ہیں، کتنے ہیں میں بتا چکا، یہ ٹوٹل 72 افراد، 72 بہتر افراد کا قافلہ ہے۔ امام عالی مقام 9 محرم جمعرات 61 ہجری یزیدی لشکر میں نقارے بجتے ہیں۔ یہ اعلان جنگ آپ نے اپنے ساتھیوں کو بھیجا کہ ان سے کہو اگر تم نے فیصلہ کر ہی لیا ہے تو ہمیں 1 رات کی مہلت دے دو، کل تم سے جو ہو وہ تم کر لینا۔ انہوں نے اس بات کو مان لیا۔ امام پاک رات کے وقت اپنے ساتھیوں کو جمع کرتے ہیں، فرماتے ہیں یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، انہیں مجھ سے جو کچھ ہے، جو بھی ان مخالفت تم سے نہیں ہے، تم لوگ سب اپنی جانیں بچاؤ، میرے گھر والوں کو بھی ساتھ لے جاؤ، خیریت سے واپس چلے جاؤ۔ مگر کوئی ایک نہیں تیار ہوتا جانے کے لیے، سب یہی کہتے ہیں ہم وہ نہیں کہ آپ کو تنہا چھوڑ دیں، ہم میں سے جب تک کوئی ایک بھی ہے ہم دشمن کا کوئی تیر آپ تک نہیں آنے دیں گے۔ فرمایا اگر میرے ساتھ رہنے کا عہد کر چکے ہو تو پھر شاید تمہیں کوئی اور رات نہ ملے، کچھ گھڑیاں ہیں، اللہ کو یاد کر لو، کچھ آرام کرنا ہے کر لو۔ جمعہ کا دن 10 محرم یوم عاشور، جس کو آپ عاشورہ کہتے ہیں، عاشورہ 10ویں کو ہی کہتے ہیں، وہ طلوع ہوا۔ حضرت علی اکبر نے اذان کہی، امام پاک نے نماز پڑھائی۔ یہ کربلا والوں کی آخری نماز با جماعت ہو رہی تھی۔ ایک بات عرض کرتا چلوں، وہ جو یزیدی لشکر تھا وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے، ان کے ہاں بھی اذان ہوتی تھی، نماز ہوتی تھی۔ امام کے ہاں الگ اذان اور الگ نماز۔ امام نے الگ اذان کر کے الگ نماز پڑھا کر امت کو بتا دیا جو آل رسول نسبت رسول کا احترام نہیں کرتے، جو غلط ہیں، ظالم فاسق فاجر ہیں، ان کی اذان اذان نہیں، ان کی نماز نماز نہیں۔ دل میں نبی کی آل کے لیے دشمنی ہو تو سجدے کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ کربلا والے جمع ہیں، ان پر تیر برسائے جا رہے ہیں۔ لڑائی یوں ہوتی ہے، ایک گروپ ایک طرف سے، دوسرا گروپ دوسری طرف سے، مگر یہ لڑائی اس طرح نہیں تھی۔ یہ عرب کے اس مقابلے کی طرح کہ ایک طرف سے ایک آتا ہے، دوسری طرف سے دوسرا آتا ہے۔ اگر ایک بھاری پڑ جائے تو اس کے لیے 2 4، امام کی طرف سے ایک آ رہا ہے، اس کے مقابلے پہ 200 آ رہے ہیں۔ پھر بھی امام کے رفقا نے عقیدت و محبت کی مثالیں قائم کی، پروانہ وار نواسۂ رسول پر اپنی جانیں قربان کی حق کے لیے۔
تقوی کے لیے، نیکی کے لیے، اسلام کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، حق کی سربلندی کے لیے۔ 50 رفقا کے بعد اب امام کے صرف اپنے گھر والے، اپنے ساتھی رہ جاتے ہیں۔ آپ کے بھائی، آپ کے بھتیجے، آپ کے بھانجے، آپ کے بیٹے، اب یہ افراد ہیں اور کوئی نہیں ہے۔ اندازہ کیجئے امام کتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں۔ کیا آپ کے پاس پیش نظر کیا ہے کہ وہ پرچم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند کیا ہے وہ نیچے نہ ہونے پائے۔ امام پاک حق کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں، ساری مصیبتیں برداشت کر رہے ہیں۔ 3 دن کی بھوک اور پیاس جمع ہو گئی ہے۔ ذرا سوچئے، مجھے اور آپ کو حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھنا چاہیے۔ آج ہمارے سامنے چھوٹی سی بات ہوتی ہے، ہمارے مفادات ہوتے ہیں، ہم کیا کیا فیصلے کر لیتے ہیں۔ امام قربانی پر قربانی دے رہے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے فرزند، مولائے کائنات کے فرزند، کیونکہ حضرت علی نے سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کے بعد اور شادیاں کی تھی، ان میں سے 5 بھائی امام کے ساتھ تھے، مائیں ان کی الگ تھی لیکن باپ حضرت علی۔ تو وہ آئے، انہوں نے امام سے اجازت مانگی، امام نے ان کو میدان کی طرف رخصت کیا، انہوں نے مردانہ وار مقابلہ کیا، مگر ایک کے مقابلے میں جب ہزاروں ہوں تو کب تک؟ بالآخر زخموں سے چور چور ہو کر یہ سب جام شہادت نوش کر جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے بھائی سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند، ان میں سے ایک وہ ہیں جن کا نام قاسم ہے۔ ان کی نسبت امام کی شہزادی حضرت سکینہ سے ہوئی ہے، یعنی منگنی ہو چکی ہے۔ امام نے فرمایا تم نہ جاؤ، میرے بھائی کی خواہش تھی کہ تمہاری شادی میری بیٹی سے ہو، میرے بعد سکینہ سے نکاح کر لینا۔ انہوں نے کہا ابا جان نے مجھے ایک وصیت کی تھی، میں نے اس کو بطور تعویذ ہر وقت اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ ابا جان نے کہا تھا جب کوئی مشکل وقت آئے اس کو کھول کے پڑھنا اور اس پر عمل کرنا۔ آج سے زیادہ مشکل وقت کون سا ہوگا؟ میں نے اسے کھولا اور پڑھا ہے، اس میں یہی لکھا ہے ایک دن میرا بھائی دشمنوں میں گرا ہوگا، میرے بیٹے اس وقت اپنے چچا پر اپنی جان قربان کر دینا۔ حضرت نے نہ بیٹی کے مستقبل کو دیکھا، نہ جوان بھتیجے کی جوانی کو دیکھا تو بس یہی کہ نانا جان کا دین سر بلند رہے۔ امام نے ان کو بھی رخصت کیا میدان کی طرف۔ یہ 4 بھتیجے، ذرا نام سن لیجئے، میں آپ کو اس لیے بتاؤں کہ آپ کے سامنے یہ بات بھی آ جائے۔ حضرت علی کے فرزندان جو اس وقت ساتھ تھے ان کے نام بھی سن لیجئے تاکہ آپ کو پتا ہو۔ حضرت علی کے ایک فرزند کا نام ہے عباس علمدار، دوسرے فرزند کا نام جو کربلا میں ساتھ تھے ان کا نام ہے محمد بن علی، تیسرے جعفر بن علی، چوتھے عمر بن علی اور 5ویں عثمان بن علی رضی اللہ عنہم۔ حضرت امام حسن کے بیٹوں کے نام، ایک کا نام ہے قاسم، دوسرے کا نام عبداللہ، تیسرے کا نام ابو بکر بن حسن، چوتھے کا نام عمر بن حسن۔ کیا یہ نام آپ کو کچھ بتا نہیں رہے؟ ہمیشہ نام بچوں کے، دوستوں کے نام پہ رکھے جاتے ہیں، پیاروں کے نام پہ رکھے جاتے ہیں۔ حضرت علی اپنے فرزندان کے نام جو رکھ رہے ہیں، امام حسن اپنے بچوں کے نام جو رکھ رہے ہیں، کیا پیغام ہے؟ ان میں آپس میں محبت ہی محبت تھی، یہ ایک دوسرے کے وفادار تھے، پیارے تھے۔ لڑائی آج کے لوگوں نے ڈالی ہوئی ہے، ان میں صحابہ و اہل بیت میں بہت پیار تھا، کیونکہ میدان کربلا میں امام کے ساتھ 5 سے زائد صحابہ کرام بھی تھے، یہ خود آئے تھے، ان کو پتہ تھا کہ امام جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں اور کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں۔
حضرت عباس علمدار، ان کو حضرت نے اپنا جھنڈا دیا تھا، اس لیے ان کو علمدار کہا جاتا ہے، جھنڈا اٹھانے والے۔ وہ بھی گئے، پانی لینے گئے، مگر ظالموں نے انہیں پانی نہیں لینے دیا، ان کے ہاتھ کاٹے۔ ان سے ویسے تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، پیچھے سے وار کر کے ان کے بازو کاٹے، ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے۔ آج بھی کربلا میں ان کا مزار کچھ فاصلے پر ہے، کیونکہ ان کا مقدس لاشا اٹھایا نہیں گیا۔ ایک امام تھے، ہر ایک ساتھی کا لاشا اٹھا کر خیموں کے پاس لا کے رکھتے تھے، لیکن حضرت عباس کا لاشا مبارک اس قدر زخمی اور کٹا ہوا تھا کہ اسے اٹھایا نہ گیا۔ امام کے بھانجے محمد و عون، سیدہ زینب جو امام حسین کی بہن ہیں، ان کے فرزند، انہوں نے بھی اجازت چاہی، امام نے ان کو بھی رخصت کیا۔ ظالموں نے ان پھولوں کو بھی تڑپا دیا، تیروں سے چھلنی کر دیا۔ امام کے اپنے فرزند علی اکبر، امام کے 3 شہزادے ہیں، تینوں کا نام علی ہے۔ پہچان کے لیے جو پہلے ہیں علی اکبر، دوسرے علی اوسط، تیسرے علی اصغر۔ یہ جو منجلے ہیں دوسرے علی اوسط، ان کا لقب زین العابدین ہے، عبادت کرنے والوں کی زینت۔ روزانہ بلا ناغہ 1000 نفل پڑھا کرتے تھے۔ اندازہ کیجئے آج ان کی محبت کا دعویٰ ہو، ہم فرض نماز بھی نہ پڑھیں تو پھر ہماری محبت صرف زبانی کلامی ہوگی۔ امام عالی مقام کے یہ فرزند علی اکبر ہو بہو تصویر تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ سیدنا امام حسن سر سے لے کر سینے تک، اور سیدنا امام حسین سینے سے لے کر پاؤں تک تصویر تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لیکن امام کا یہ شہزادہ ہم شکل مصطفیٰ کہا جاتا ہے، شبیہ رسول تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر۔ امام نے ان سے بھی کہا، تم سے میرے گھر میں رونق، تمہیں دیکھتا ہوں نانا جان کی شبیہ سامنے آ جاتی ہے، میں کن آنکھوں سے شبیہ رسول کو خاک و خون میں تڑپتے دیکھوں گا۔ مگر جوان بیٹے نے کہا، میں وہ نہیں کہ آپ کے بعد زندہ رہنا چاہوں، میں آپ سے پہلے چاہوں گا، وہیں جانا چاہوں گا جہاں بھائی قاسم چلے گئے، جہاں چچا عباس چلے گئے۔ امام نے جوان بیٹے کو بھی میدان میں رخصت کیا۔ اقتدار کے لیے ایسا نہیں کیا جاتا، یہ اقتدار کے لیے نہیں تھا، اتنی بڑی قربانی اقتدار کے لیے نہیں دی جاتی۔ حضرت علی اکبر میدان جنگ میں جاتے ہیں اور جا کر کیا کہتے ہیں، دیکھو پہچانو مجھے، پہچانو میں کون ہوں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے فرزند، فرمایا کیا میری شکل تمہیں نہیں بتا رہی کہ میں گلشن رسالت کا ایک مہکتا ہوا پھول ہوں۔ آپ نے اس وقت جو کچھ کہا وہ کتابوں میں ہے، انا علی ابن الحسین ابن علی نحن اہل البیت اولا بالنبی، میرا نام علی ہے، میں امام حسین کا فرزند ہوں، ہم ہی نبی پاک کے اہل بیت ہیں اور ان کو سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ لیکن ظالموں نے شبیہ رسول کا بھی خیال نہیں کیا، تیروں پہ تیر چلائے، تلواروں سے گھائل کیا، نیزے بھالوں سے اچھالا۔ امام علی اکبر بھی زمین پر آ رہے، ظالموں نے ان کا سر بھی جسم سے جدا کر دیا۔ امام نے کن آنکھوں سے یہ منظر دیکھا ہوگا، اندازہ کیجئے۔ آج ہم لوگ باتیں کرتے ہیں، وہ کتنی بڑی قربانی دے گئے، انہوں نے کتنی بڑی قربانی دی، انہیں سلام کرے۔ ہم کربلا پر بحث کرنے لگ گئے، ان کو سلام پیش کر کے ان کا احسان ماننے کی بجائے بحثیں کرنے لگ گئے۔ کیسے ہیں ہم لوگ؟ ہمیں ان کی محبت ہی پار لگائے گی، ان کی غلامی ہی پار لگائے گی۔ ہم صرف باتیں کرتے ہیں،
کردار دیکھیے. اگر واقعی ان سے محبت ہے تو تقوی اختیار کیجیے. آپ وہی کیجیے جو شریعت و سنت کا تقاضا ہے. حضرت علی اکبر کی شہادت کے بعد امام کا ایک ہی فرزند، ایک بیٹے جو علی اوسط ہیں زین العابدین، یہ بیمار تھے، اٹھے، اجازت چاہی. امام نے ان کو اجازت نہیں دی. فرمایا میرے نانا جان کا فرمان، میری اولاد قیامت تک رہے گی، اب تم ہی میرے ایک بیٹے ہو، تم ہی سے میری اولاد کا سلسلہ چلے گا. سنو میں تمہیں کچھ وصیتیں کرتا ہوں. تم نے شریعت و سنت کی ہر حال میں پابندی کرنی ہے. ظلم کا ساتھ نہیں دینا، ظالم کا ساتھ نہیں دینا. راہ حق میں جو تکلیفیں آئیں وہ سہ لینی ہے، مگر کبھی بھی شریعت و سنت کے خلاف نہیں کرنا. اپنی ماؤں بہنوں کے ساتھ بطور محرم رہنا. اور جب کبھی تکلیفیں سہتے ہوئے مدینہ منورہ پہنچو، سب سے پہلے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے پر جانا، میرا سلام کہنا اور کہنا نانا آپ کے نواسے نے آپ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا. سارا منظر آنکھوں دیکھا حال سنانا. پھر میری ماں سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کے بھی روضے پہ جانا، ان کو بھی میرا سلام کہنا. آپ نے اپنی دستار اپنے بیٹے کے سر پر رکھ دی. 6 ماہ کے علی اصغر. خواتین نے کہا یہ بچہ شدت پیاس سے تڑپتا ہے تو اس کا تڑپنا دیکھا نہیں جاتا. امام ان سے گود میں لے کر خواتین کے کہنے پر میدان میں آئے. لوگوں نے دیکھا امام کے ہاتھ میں ہتھیار نہیں بلکہ گود میں بچہ ہے. فرمایا شاید تم نے مجھ سے کوئی بدلہ لینا ہو، مگر یہ میرا بیٹا ہے 6 ماہ کا. اگر تم سمجھتے ہو کہ تم پانی دو گے میں پی لوں گا، میرے ہاتھ میں پانی کا پیالہ نہ دو، اس کے حلق میں پانی کی 2 بوندیں ڈال دو. بچوں پر تو کافروں کو بھی ترس آ جاتا ہے، تم تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو. ایک ظالم نے کمان پر تیر چڑھا کر کھینچا اور اس زور سے چلایا، وہ تیر آ کر حضرت علی اصغر کے حلق میں پیوست ہو گیا. بچے نے ایک جھرجھری لی اور اس کی روح پرواز کر گئی. امام نے تیر کھینچا، خون ہاتھوں میں تھا. آپ روایت میں ہے کہ آپ نے اپنی داڑھی پہ لگا لیا، آسمان کی طرف منہ کر کے کہا اللہم انی اشہدک علی ہؤلاء القوم. یا اللہ یہ قوم تیرے نبی کی اولاد کے ساتھ جو کچھ کر رہی ہے میں اس پر تجھی کو گواہ بناتا ہوں. ادھر بیویاں منتظر تھیں، شاید کسی کو ترس آ گیا ہوگا، کسی نے پانی پلا دیا ہوگا، مگر ان کے کلیجے منہ کو آ گئے جب دیکھا کہ ظالموں نے پیاس تو بجھائی ہے مگر پانی پلا کر نہیں، تیر چلا کر. اندازہ کیجئے کیا گزری ہوگی، کیا بیتی ہوگی. امام کتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں، امام کے پیش نظر کتنا بڑا مقصد ہے. آپ اپنے خیمے میں آئے، آپ کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمامہ شریف، دستار، پگڑی تھی، اپنے سر پر باندھی. اپنے بھائی حضرت امام حسن کا پٹکا بیلٹ اپنی کمر پر باندھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار ذوالفقار جو حضور نے حضرت علی کو عطا کی تھی، جو میدان بدر میں حضرت علی کے ہاتھ میں تھی، اور غیب سے ندا آتی تھی لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. علی جیسا جوان کوئی نہیں، ذوالفقار جیسی تلوار کوئی نہیں. آج وہی تلوار سیدنا امام حسین کے ہاتھ میں. آپ بیبیوں کے خیمے میں آئے، انہوں نے جب امام کو تیار دیکھا سب کے سب ان کو اپنا آپ سنبھالنا مشکل ہو گیا. آپ صبر کی تلقین کر رہے ہیں. دیکھو صبر کرنا، میرے بعد بال نہ بکھیرنا، سینے پہ ہاتھ نہ مارنا، واویلا نہیں کرنا.
ہمارا طریقہ صبر ہے۔ حضرت زینب سے فرمایا تم نے اسی ماں کا دودھ پیا ہے جس کا دودھ میں نے پیا ہے، اماں کے طریقے کو اختیار کرنا۔ آپ یہ تلقین فرما رہے تھے، آپ کی بڑی پیاری بیٹی، آپ جس سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، حضرت سکینہ آ کے آپ سے لپٹ گئی، بابا میں پانی نہیں مانگوں گی، آپ نہ جاؤ، آپ چلے گئے، میں بابا کہہ کے کس کو پکاروں گی، میرے سر پر شفقت سے ہاتھ کون رکھے گا؟ آپ نے بیٹی کو گود میں اٹھایا، پیار کیا، حضرت زینب کے حوالے کرتے ہوئے کہا اسے میری لاش پر نہ آنے دینا، اسے رونے نہ دینا، اس کو یتیمی کا احساس نہ ہونے دینا۔ سیدہ زینب فرما رہی تھی آج صرف سکینہ ہی نہیں، ہم سب یتیم ہو گئے، صبح بھرے ہوئے خیمے تھے، صبر کا کتنا کوئی حد ہوتی ہوگی۔ نانا جان گئے، صبر کیا، اماں گئی، صبر کیا، بابا علی گئے، صبر کیا، بھائی حسن گئے، صبر کیا، آج صبح سے بھی صبر ہی کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میری بہن کلمہ شکایت زبان پر نہیں لاؤ، ہم اللہ کی رضا پر راضی ہیں، رضینا بقضاء اللہ، ہم اللہ کی رضا قضا پر راضی ہیں۔ آپ میدان میں جاتے ہیں، اپنی شان میں رجز پڑھتے ہیں، یہ وہ کلام ہوتا ہے جو دشمن کے سامنے پڑھا جاتا ہے۔ آپ نے ان کے سامنے وہ کلام پڑھا۔ امام پاک فرما رہے ہیں بودام ابن علی از آل ہاشم با وقار، این قدر کافی است مارا اعتبار و افتخار، جد من باشد رسول اللہ محبوب خدا، برسر فرش زمین ہستم چراغ کردگار، مادرم زہراست بنت مصطفیٰ و عم من جعفر طیار ملک مکرمت را تاجدار، درمیان ما کتاب اللہ نازل بودا است، ذکر حق و وحی و رشد و خیر جملہ یادگار۔ میرا نام حسین ہے، میں مولا کائنات حضرت علی کا بیٹا ہوں، آل ہاشم ہوں۔ اے عرب لوگ، اپنے حسب نسب پر فخر کرنے والوں، میں ہاشمی ہوں، بتا رہا ہوں۔ میرے جاننے کے لیے، تعارف کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے، مگر میں تمہیں مزید بتا دوں، میرے ہی نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو اس زمین پر اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ اللہ نے انہیں سارے نبیوں کا سردار بنایا ہے۔ وہ اللہ کے ذاتی نور سے نور بن کر تشریف لائے۔ میری ہی ماں سیدہ فاطمہ زہرا ہے، جو جنت کی اور سارے جہانوں کی عورتوں کی سردار ہے، اور میرے ہی چچا حضرت جعفر طیار ہے، جن کو اللہ نے زمرد کے پر دیے ہیں، جو فرشتوں کے ساتھ پرواز کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں تشریف فرما، سلام کی آواز آئی، آپ نے اوپر منہ کر کے جواب دیا۔ صحابہ نے پوچھا یہ کون تھے؟ فرمایا یہ میرا بھائی جعفر، ایک جنگ میں ظالموں نے ان کے بازو کاٹ دیے تھے، اللہ نے ان کو زمرد کے پر دیے، وہ فرشتوں کے ساتھ پرواز کرتے ہیں۔ فرمایا تم نے سن لیا؟ مزید سنو، میرے ہی گھر میں، ہمارے ہی گھر میں کتاب اللہ نازل ہوئی، اللہ کی کتاب، ہمارے ہاں سے ہی لوگوں کو دین ملا۔ آج بھی جب خطیب خطبہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہمارا نام لیتا ہے، ہمیں بھلائی کے ساتھ یاد کرتا ہے۔ تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمہیں کسی نے بتایا نہیں تھا، سمجھایا نہیں تھا۔ اب میرے بعد کوئی اور تلوار اٹھا کر تم سے مقابلہ کرنے والا نہیں، آؤ اپنی پیاس بجھا لو۔ کسی کی ہمت نہیں پڑتی تھی امام کے سامنے جائے، لیکن عمر بن سعد ہے صحابی کا بیٹا، مگر بیٹا خراب ہو جائے باپ پر الزام نہیں آئے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نبی ہیں، ان کا بیٹا غلط ہو گیا، اس کی وجہ سے نوح علیہ السلام پر کوئی اعتراض نہیں آئے گا۔ اس کے والد
بلا شبہ صحابی ہیں، مگر یہ بگڑ گیا، یہ اپنے عملوں کا خود ذمہ دار۔ اس نے تمام ساتھیوں کو ابھارا، وہ کہنے لگے ہم کیسے سامنے جائیں، ہم ہی نے تو خط لکھا تھا، ہم ہی نے تو بلایا تھا، ہم ہی نے تو بیعت کی تھی۔ مگر اس کے ابھارنے اکسانے پر لوگ بڑے کس کے خون کے پیاسے ہو رہے ہیں، یہ کون شہزادہ ہے؟ نبی پاک نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں، یہ پشت پر سوار ہو جائے، اللہ کا رسول سجدے کو لمبا کر دیتا ہے، کہیں یہ گرے نہیں، اسے چوٹ نہ لگے۔ آج ظالم اس کو قتل کرنے کے درپے ہیں۔ کون سی گردن جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چوما کرتے تھے، وہ شہزادہ جسے سونگا کرتے تھے، آج اسی کو زخمی کرنے تلے ہوئے ہیں۔ امام نے اپنی تلوار نکالی، جب ظالموں نے حملہ کیا امام نے بھی وہ جوہر دکھائے کہ کوئی سامنے ٹک نہیں رہا تھا، مگر وہ ہزاروں تھے۔ تیروں کا می برسایا گیا، تلواروں کے وار کیے گئے، نیزے چلائے گئے اور آپ کو سواری سے گرایا گیا، مگر سلام اس گرنے والے کو جو خود تو گر گیا مگر گرتی ہوئی امت کو اٹھا گیا۔ امام زمین پر آ رہے 121 تیر آپ کے جسم میں پیوست تھے اس وقت، اس حالت میں بھی شمر لعین کو آپ نے کہا آج جمعہ ہے، میں مسافر ہوں، مجھ پر جمعہ نہیں، مگر میں نے ابھی ظہر پڑھنی ہے۔ اسی حالت میں آپ نے اپنا ماتھا زمین پہ لگا دیا کہ یہ سر اب بھی جھکے تو اللہ ہی کی بارگاہ میں جھکے۔ آپ سجدے میں تھے، ظالموں نے 14 وار کیے آپ کی گردن پر، 14 وار۔ اندازہ کیجئے بوسہ گاہ مصطفیٰ پر تلوار چلائی گئی، امام کا سر انور جسم سے جدا کر دیا گیا۔ امام نے قربانی دی، مگر کس کے لیے دی؟ دین کے لیے دی۔ ظالم کے سامنے سر نہیں جھکایا، اللہ ہی کے سامنے جھکایا۔ آنے والی نسلوں کو جرأت دے گئے۔ حریت کس کو کہتے ہیں؟ آزادی کس کو کہتے ہیں؟ دین کی پابندی کس کو کہتے ہیں؟ شریعت و سنت پر عمل کس کو کہتے ہیں؟ وہ امام کر کے دکھا گئے۔ انہوں نے گلشن اسلام کی اپنے مقدس خون سے آبیاری کی، کسی غلط کا خون نہیں، امام پاک کا خون، آل رسول کا خون، جس نے شجر اسلام کو پھر تازگی عطا کی، بہار عطا کی۔ امام جس انقلاب کی بنیاد رکھ گئے، آج بھی دنیا اس کو یاد کرتی ہے۔ آپ نے حق کے لیے ہر ایک کو جرأت اور حوصلہ دیا۔ امام عالی مقام کی شہادت کے بعد بھی ظالموں نے بس نہیں کی، آپ کے مقدس بدن سے آپ کا لباس اتار لیا، آپ کو برہنہ کر کے آپ کے مقدس جسم پر گھوڑے دوڑائے، آپ کے جسم اقدس کو گھوڑوں کے سموں سے پامال کیا۔ میں بیان کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، مگر ہم اس قربانی کی عظمت کو نہیں جان سکتے۔ امام پاک نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ صرف تقوی کی بقا کے لیے، حق کی سربلندی کے لیے۔ آج اسلام اپنی اصل پر ہے تو یہ ان کی قربانی کا ثمر ہے۔ ظالموں نے اس پر بھی بس نہیں کی، خیموں کو آگ لگائی۔ وہ شہزادیاں، نبی پاک کے گھر کی شہزادیاں، ان کے سروں سے چادریں کھینچی گئی، ان کا زیور چھینا گیا۔ کوئی میری آپ کی بہن بیٹی کو اس طرح کرے تو کیا لگے گا؟ یہ کون ہستیاں ہیں؟ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ ظالموں نے اگر ظلم کی انتہا کی تو امام اور آپ کے گھر والوں نے صبر اور رضا کی انتہا کی۔ انہوں نے وہ قربانی، وہ امتحان جو ان کا ہوا، اس میں وہ کامیابی پائی جو صرف اہل رضا کا حصہ ہوتا ہے۔ امام عالی مقام کے گھر والوں کے سامان کو لوٹا جا رہا ہے، انہیں کھلے آسمان کے نیچے قیدی بنا کر بٹھایا جا رہا ہے۔ کبھی سوچا آپ نے، غور کیا آپ نے،
کیا کچھ ہوا؟ کیا یہ سب کچھ اس لیے کہ امام کو کوئی اقتدار چاہیے تھا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ امام عالی مقام نے جو قربانی دی، پھر منسوب ربائی حضرت سیدنا خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین۔ حسین شاہ ہے، نہیں وہ تو بادشاہ ہیں، شاہ بنانے والے ہیں۔ دین است حسین، دین پناہ است حسین، حسین دین ہے۔ ان کو دیکھو، ان کی ذات میں تمہیں دین کا عملی نمونہ ملے گا، نہیں بلکہ دین ان کی ذات میں پناہ لیتا ہے۔ سرداد نداد دست در دست یزید، سر دے دیا اللہ کی راہ میں، یزید پلید کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دیا۔ حقا کہ بنائے لا الہ است حسین، بنائے لا الہ، بنا کہتے ہیں بنیاد کو، کلمے کی بنیاد لا الہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ مراد ہے کہ امام نے اسی کو ثابت کر دیا قربانی دے کے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ اسی کو یعنی اسلام کی بقا کے لیے انہوں نے اپنا کردار پیش کیا۔ کروڑوں سلام امام پر کہ انہوں نے بے مثال قربانی پیش کی۔ اور دیکھیں، کہنے والے نے کہا شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا، اور کوئی رہے سجدے میں پڑا، کہتی ہے زمین کرب و بلا، اس شان کا سجدہ کھیل نہیں۔ امام آخری وقت میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ کتنا بڑا پیغام ہے پوری امت کے لیے۔ امام عالی مقام کی شہادت کے وقت کیا کیا ظاہر ہوا، اس کے بعد کیا کیا کچھ ہوا، پوری ایک تفصیل ہے۔ میں نے مختصر سی نشست میں آپ کے سامنے واقعات کو سمرائز کر کے بہت مختصر کر کے بیان کیا، کیا بتانے کے لیے اس قربانی کو یاد کریں۔ ہماری اگر چند اشک بہہ جاتے ہیں تو کیا صرف اتنا ہی محبت کے لیے، یا ہم ان کی بارگاہ میں کچھ ہدیہ پیش کر دیتے ہیں تو کیا صرف اتنا ہی؟ نہیں، یہ سب کچھ اپنی جگہ، مگر اصل کیا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں سچ کو لانا ہے، تقوی کو لانا ہے، نماز کی پابندی، شریعت و سنت کی بقا کے لیے قربانی دینا۔ یہ معنی ذبح عظیم ہے۔ حضرت اسماعیل کے فدیے میں یہ اصل میں رسول اللہ کی شہادت کا ظہور ہے۔ حقیقت نبی پاک پر پوری ہوئی، ظہور دونوں شہزادوں سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، تیغوں کے سائے میں بھی عبادت خدا کی، برہان اولیاء کو ہمارا سلام ہو۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ مجھے اتنا ہی کہنا ہے۔ علامہ اقبال امام پاک کی بارگاہ میں پوری منقبت کے بعد آخر میں کہتے ہیں، اے صبا، اے پے کے دور افتادگاں، اشک ماں برخا کے پاکے او رساں، اے چلنے والی ہوا چل، سفر کرتے ہوئے کربلا پہنچ، وہاں زمین کا ایک ٹکڑا جس میں نواسہ رسول آرام فرما، میرے یہ اشک ان کی تربت پہ ڈال دینا، انہیں میرا سلام کہہ دینا۔ بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔